اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ محترم ناظرین کرام، جب جناب مسلم ابن عقیل کوفہ کی گلیوں میں اکیلے اور تنہا رہ گئے اور کوئی ان کو جائے امان نہیں ملتی تھی، تو جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں جناب مسلم کے مصائب میں کہ ایک عورت کی جس کا نام طوعہ بتایا جاتا ہے، اس کا گھر کھلا ملا تو جناب مسلم نے اس کے گھر کے پاس گئے اور اس کی ڈیوڑی پر دق الباب کیا اور کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، اور طوعہ نے ان کو پانی پلایا۔ اور پھر اس عورت نے جب یہ پہچان لیا کہ یہ جناب مسلم ابن عقیل ہیں تو اپنے گھر جناب مسلم کو پناہ دی۔ لیکن جو ان کا بیٹا تھا، اس طوعہ کا جو بیٹا تھا جس کا نام حارث بتایا جاتا ہے، یا ایک روایت کے مطابق وہ اس کا داماد تھا، اس نے جا کر خبر دی کہ جناب مسلم جو ہے وہ طوعہ کے گھر میں پناہ گزین ہے۔ اس خبر کا ملنا تھا کہ ابن زیاد نے اپنے لشکر کو بھیجا، اور جب وہ لشکر اس عورت کے، اس مومنہ کے گھر کے گرد جمع ہوا اور جناب مسلم نے لوگوں کا شور اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی، تو جناب مسلم جو ہے وہ حجرے سے باہر نکلے، اور انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جس عورت نے ان کو پناہ دی ہو اس گھر کو جو ہے وہ تاراج کیا جائے یا اس گھر کی بے حرمتی ہو، لہٰذا وہ باہر نکلے اور بڑی شجاعت کے ساتھ جناب مسلم نے لشکر پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ایک شخص نے اس پورے لشکر کو بکھیر کر رکھ دیا۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی تو ابن زیاد نے محمد ابن اشعث سے کہا کہ میں نے تمہیں ایک آدمی پکڑنے کے لیے بھیجا تھا اور اس ایک آدمی نے تمہارے سارے لشکر کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ تو محمد ابن اشعث نے جواب میں کہا کہ اے ابن زیاد، اے امیر، تو نے مجھے کسی سبزی فروش کو پکڑنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ایک ایسے شخص کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے کہ جو ہاشمی نوجوان ہے اور جو شجاعت میں مانے جاتے ہیں اور جو شیر ببر کی طرح لشکر پر حملہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اب ترکیب سوچی گئی کہ کس طریقے سے جناب مسلم کو پکڑا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ کسی بھی طریقے سے جناب مسلم قابو میں نہیں آتے تھے اور بڑھ بڑھ کے جناب مسلم حملہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک روایت کہتی ہے کہ ابن اسیر کی روایت کے مطابق بکر ابن حمران احمری اس نے جناب مسلم پر حملہ کیا، اور اس کے حملے سے جناب مسلم کا جو ہونٹ تھا وہ شہید ہوا، یعنی اس کی تلوار سے جناب مسلم کا ہونٹ جو ہے وہ شہید ہوا اور نچلے کے ہونٹ تک اس کی تلوار آ گئی، اور جناب مسلم کے جو آگے کے دانت تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ جواب میں جناب مسلم ابن عقیل نے اتنی شدت سے حملہ کیا کہ اس کی تلوار ٹوٹتی ہوئی جناب مسلم کی تلوار اس کی تلوار کو توڑتے ہوئے اس کے پیٹ تک چلے گئی، لیکن اس کے باوجود بکر ابن حمران جو تھا وہ بچ گیا۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو ابن زیاد نے کہا کہ مسلم کو جو ہے وہ امان کے ذریعے سے، یعنی امان نامے کے ذریعے سے گرفتار کرو، یعنی جناب مسلم سے کہو کہ تمہیں امان ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جنگ نہ لڑو، اور انشاءاللہ تمہیں جو ہے وہ امان دے دی جائے گی۔ محمد ابن اشعث نے بار بار جناب مسلم سے کہا کہ تمہیں امان ہے، اور یہ جو ابن زیاد ہے یہ تمہارا ابن عم ہے، یعنی تمہاری اس سے رشتہ داری لگتی ہے، لہٰذا اس امان نامے کا پاس رکھو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دو۔ جناب مسلم ابن عقیل نے اس امان نامے پر بالکل بھی اعتماد نہیں کیا، اور وہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے لگے، اور یہاں تک کہ جب محمد ابن اشعث نے کئی بار جناب مسلم سے کہا کہ اے مسلم، تمہیں امان ہے اور تم جو ہے وہ جنگ کرنے سے باز آ جاؤ اور اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دو، لیکن جناب مسلم نے جو ہے وہ کہا کہ کیا واقعاً ایسی بات ہے، کیا واقعاً امان ہے مجھے؟ تو محمد ابن اشعث نے کہا کہ ہاں واقعاً تمہیں امان ہے۔ پھر جناب مسلم نے جو ہے وہ اس کے لشکر کی طرف رخ کیا اور کہا کہ کیا واقعاً مجھے امان ہے؟ تمام لشکر والوں نے کہا کہ تمہیں امان ہے، لیکن اس پر بھی جناب مسلم کو بھروسہ نہ ہوا، اور جناب مسلم جو ہے وہ حملہ کرتے جاتے تھے، لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے جناب مسلم لڑ لڑ کے تھک چکے تھے، یہاں تک کہ ایک دیوار کی سے ٹیک لگا کر
جناب مسلم نے کچھ استراحت کی اور پھر دوبارہ خچر پر سوار ہوئے۔ اتنے میں ابن زیاد کی فوج نے تمام گلی کوچوں سے جناب مسلم کا محاصرہ کر لیا اور جناب مسلم کے ہاتھ سے تلوار کو چھین لیا گیا اور پھر جناب مسلم کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا، دارالامارہ کی طرف لے جایا گیا۔ جب جناب مسلم دارالامارہ پر پہنچے تو جناب مسلم جو ہے وہ پیاس کی شدت سے بے حال تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ تو مسلم ابن عمر نے کہا کہ تمہیں اس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا یہاں تک کہ تم جہنم کا گرم پانی پیو گے۔ مسلم ابن عقیل نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے حق کو پہچانا جبکہ تم نے اس کا انکار کیا، اور جس نے اپنے امام کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جبکہ تم نے اس کے ساتھ خیانت کی، اور جس نے امام کی پیروی کی جبکہ تم نے امام کی نافرمانی کی۔ میں مسلم ابن عمر باہلی ہوں۔ جناب مسلم نے کہا کہ تیری ماں تیرے اولاد کے غم میں بیٹھے، تو کس قدر بد مزاج اور سنگ دل ہے۔ اور اس نے آخر وقت تک جناب مسلم کو پانی نہ دیا، یہاں تک کہ عامر ابن حریث نے اپنے غلام کو بھیجا اور وہ پانی لے کر آیا اور ایک پیالے میں ڈال کر جناب مسلم کو پانی پیش کیا گیا۔ جناب مسلم پانی پینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ جناب مسلم کے ہونٹوں کے خون سے پانی کا رنگ جو ہے وہ گدلا ہو گیا اور پانی کو پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پانی پینا چاہتے تھے، دوبارہ وہی اسی طریقے سے جناب مسلم کا خون پانی میں شامل ہوا اور پھر دوبارہ جناب مسلم نے اس پانی کو پھینک دیا، اور پھر تیسری بار جب جناب مسلم پانی پینا چاہتے تھے تو جناب مسلم کے دندان مبارک ٹوٹ کر اس پانی میں گر گئے، یہاں تک کہ جناب مسلم سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ الحمدللہ اگر یہ پانی میرا رزق ہوتا تو میں ضرور پیتا، لیکن قضاء الہی یہی ہے کہ میں اس دنیا سے پیاسا مارا جاؤں۔ پھر اس کے بعد جناب مسلم کو دارالامارہ میں پیش کیا گیا۔ جناب مسلم دارالامارہ میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، تو کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ تو جناب مسلم کا ایک جواب نقل ہوتا ہے کہ ما لی امیر الا الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین ابن علی کے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے جو ہے وہ آگے بڑھا اور جناب مسلم اور ابن زیاد کے درمیان کچھ مکالمہ ہوا، اور جب جناب مسلم نے دیکھ لیا کہ ان کی موت یقینی ہے تو ایک مرتبہ دربار میں حاضرین افراد میں سے ایک نگاہ دوڑائی اور اس میں سے پسر سعد یعنی عامر ابن سعد کی طرف نگاہ ڈالی اور اس سے کہا کہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری لگتی ہے، لہٰذا میری کچھ وصیتیں ہیں جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ پسر سعد نے انکار کیا۔ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ تم رشتہ دار ہو مسلم ابن عقیل کے، لہٰذا تم وصیت قبول کیوں نہیں کرتے؟ جب ابن زیاد نے پسر سعد سے یہ کہا تو پسر سعد اور مسلم ابن عقیل ایک گوشے میں آ گئے اور جناب مسلم نے 3 وصیتیں کی پسر سعد کو۔ ایک وصیت یہ کی کہ میں جب سے تمہارے شہر کوفہ میں آیا ہوں تو 700 دینار یا 700 درہم کا جو ہے وہ مقروض ہوں، لہٰذا جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میری زرہ کو اور میری تلوار کو بیچ کر اس قرض کو واپس کر دینا۔ دوسری وصیت یہ کی کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میرا جنازہ دفنا دینا، اور تیسری وصیت یہ کی کہ حسین ابن علی کو خط لکھ دینا کہ وہ کوفہ نہ آئیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ آج یا 1-2 دن میں کوفہ کے لیے نکل جائیں گے اور کوفہ میں آنے والے ہوں گے، لیکن کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں اور انتہائی غدار اور جھوٹے لوگ ہیں، لہٰذا حسین ابن علی کو خط لکھ کر یہ بتا دینا کہ وہ کوفہ تشریف نہ لائیں۔ پسر سعد جو ہے وہ یہ وصیتیں سن کر ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا کہ مسلم ابن عقیل نے مجھے جو ہے وہ یہ 3 وصیتیں کی ہیں، اور اس پر ابن زیاد نے ایک جملہ کہا کہ جو امانت دار شخص ہوتا ہے وہ کبھی خیانت نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھار خائن شخص کو بھی امانت دے دی جاتی ہے۔ یہ ایک طعنہ تھا جو ابن زیاد نے پسر سعد کو کہا، اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، اور جہاں تک جنازے کا تعلق ہے تو اس سے بھی میرا کوئی سروکار نہیں ہے، تم جو جنازے کے ساتھ کرنا چاہو، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر یہ بتا دے کہ وہ یہاں پر نہ آئیں، تو ابن زیاد نے کہا کہ اگر حسین ابن علی ہم سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے تو ہمیں بھی ان سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد اور جناب مسلم ابن عقیل میں کچھ گفتگو ہوئی اور کچھ بحث و تکرار ہوئی، یہاں تک کہ فیصلہ کیا گیا کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے اور ان کا سر کاٹ دیا جائے۔ جب جناب مسلم نے یہ منظر دیکھا تو ابن زیاد سے جو ہے وہ ایک جملہ کہا، اور وہ یہ کہا کہ اگر تیرے اور میرے درمیان کوئی رشتہ داری ہوتی تو مجھے قتل نہ کرتا۔ گویا یہ ایک طعنہ تھا کہ تو حلال زادہ نہیں ہے، یعنی تیرے اور میرے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لہٰذا تو مجھے
قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ جملہ سن کر بہت پریشان ہوا ابن زیاد، اور اس نے بکر ابن حمران کے، جس نے جناب مسلم پر حملہ کیا تھا اور جواب میں جناب مسلم نے اس پر حملہ کیا، اس کو بلایا اور کہا کہ اپنے زخم کے بدلے مسلم کی گردن کاٹ دو۔ بکر جو ہے جناب مسلم کو ہاتھ تھام کر وہ چھت پر لے کر گیا، اور جناب مسلم ہر زینے پر تکبیر و استغفار اور درود پڑھتے ہوئے بلند ہوتے گئے، اور یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ بار الہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے دروغ بیانی کی اور ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اور یوں جناب مسلم کو دارالامارہ پر لے جایا گیا اور ان کی گردن کو جدا کیا گیا، اور دارالامارہ سے ان کے جنازے کو نیچے پھینک دیا گیا۔ علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔